السلام علیکم دوستو، ویلکم بیک ٹو دینی انڈین. آپ کا خوش آمدید ہے میرے پوڈ کاسٹ چینل دینی انڈین میں حذیف، اور آج ہم بہت ہی خاص ٹاپک پہ گفتگو کرنے والے ہیں. آج کے دور میں اسلامک آئیڈینٹی کیا ہے اور ماڈرن ورلڈ کی وجہ سے کیا کیا چینجز آئیں، وہ سب چیزیں آج کے ہم اس میں ڈسکس کرنے والے ہیں پوڈ کاسٹ میں. اور اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے آج ہم نے بہت ہی خاص شخص کو انوائٹ کیا ہے، مولانا حارث بھائی کو، جو کہ عالم دین ہے. ان سے آج ہم اس ٹاپک پہ بہت سارے سوالات لے کے آیا ہوں، میں وہ کریں گے. السلام علیکم مولانا، تو کیسے ہیں آپ؟ سب جی خیریت؟ الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے. ویسے ماشاءاللہ سے آپ عالم دین ہیں، ہم اتنا جانتے ہیں، تو تھوڑا آپ اپنے بارے میں بتائیں آج انٹروڈکشن میں. ہم آپ ہی کی طرح تھے، کالج لائف میں پڑھتے تھے. جی ہم نے انٹر کرا، انٹر کے بعد ہمارے دماغ میں آیا کہ ہمیں 12th کر لی. پھر اس کے بعد ہمارے دماغ میں یہ آیا کہ یار پوری زندگی ہم نے دنیا کی پڑھائی میں لگا دی، جی 20-22 سال لگا دیے. پھر اس کے بعد ہمیں ذہن میں یہ بات آئی کہ یار دین کو بھی سیکھنا چاہیے، جو ہمارے اصل چیز ہے، ہم اسی کو بھلائے بیٹھے. تو پھر میں نے مدرسے کا رخ کرا، مدرسے میں پڑھا، اپنی پڑھائی مکمل کری. الحمدللہ اللہ کا فضل ہوا کہ اللہ نے عالم بنا دیا. ماشاءاللہ سے جیسے آپ کے دماغ میں آئی کہ میں دین والی چیزیں بھی پڑھوں. ویسے آج کے ٹائم پہ ہمارے بہت سارے یوتھ ہے جن تک دین کی بات نہیں پہنچ پا رہی ہے، تو جو آپ کی سوچ تھی انشاءاللہ وہ ہم اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے ان تک وہ دین کی بات پہنچائیں گے، ان کے دل میں وہ فکر انشاءاللہ ہم جگائیں گے. تو اسی مسئلے کے اوپر میں نے یہ پوڈ کاسٹ یہ سب چیزیں کری. تو اسی کو لے کے میں نے آج کا ٹاپک جو ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ اسلامک پہچان کو کیسے ڈسکس کیا جائے، یا اسلامک پہچان آج کے ٹائم پہ کیسے ریپرزینٹ کرتی ہے. یا مطلب پہلا یہ کوشچن یا پہلا سیگمنٹ میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ ہسٹوریکل کانٹیکسٹ کیا تھا اور آج کے ٹائم پہ پریزنٹ میں اسلامک پہچان کیا ہے. مطلب پہلے صحابہ کے دور میں کیسی چیزیں ہوتی تھی، کیا اسلامک پہچان تب تھی اور اب کیسے، کیا ڈفرینس آیا ہے تب سے اور اب میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. اصل میں جب نیا جب اسلام آیا تھا یا اللہ کے نبی نے دعوت دی تھی، تو سب سے پہلے کوئی اس کی پہچان نہیں دی اور نہ ہی کوئی اس کو جانتا تھا. جب اللہ کے نبی نے دعوت دینا چالو کری تو اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے، اور جو لوگ اللہ کے نبی کو امین اور سچا کہا کرتے تھے، اور وہی لوگ اللہ کے نبی کے دشمن بن گئے. اور پھر اللہ نے جب اللہ کے نبی اسلام کے اوپر اور اپنی محنت کرتے رہے، دعوت دیتے رہے، تو اللہ نے ان صحابہ کو صحابی بنا دیا اور ان سے بڑے بڑے کام دیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک وقت جہالت میں گزرا کرتی تھی، جنہیں اونٹ چلانا نہیں آتا تھا، اور وہ وقت کے خلیفہ بن کے دکھایا انہوں نے. یہ کب ہوا؟ جب اسلام کو صحیح طریقے سے انہوں نے اپنا لیا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اسلام جب آیا تھا تو صحابہ نے دل سے اپنایا تھا اسے، اور اسے سینے سے لگایا تھا اور اس کی حقیقت کو پہچانا تھا. تو جب صحابہ کے دور میں جب انہوں نے اپنے اسلام کو قبول کیا تھا، تو انہوں نے پورے طور پر عمل کرنے کی پوری محنت کری، پوری کوشش کری انہوں نے، اور انہوں نے عمل کر کے دکھایا، پوری دنیا کو دکھا دیا کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے اپنے ہر اسباب کو اختیار کر دو، دین کو کیسے فالو کرا جاتا ہے. تو انہوں نے ہر حالت میں دین کو فالو کر کے دکھایا، اور انہوں نے واقعی دین پر چلنے کا اور دین کو لوگوں تک پہنچانے کا حق ادا کرا تھا. اور جو آج کا یہ دور ہے، صحابہ کے دور میں تو ایسا ہوتا تھا کہ دین سیکھنے کے بعد اس کو اپنے دل میں بسا لیا کرتے تھے، قرآن کو پڑھتے تھے اور سمجھتے تھے اور لوگوں تک پہنچاتے تھے، صحیح بات پہنچاتے تھے. اور آج کے دور میں انسان مسلمان تو ہے پر مومن نہیں ہے. انسان تو ہے، مسلمان ہے، مومن نہیں ہے. مومن تو وہ ہوتا ہے جو اللہ کے احکام کے اوپر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ اپنی زندگی گزارتے اور ہر اس برائی سے بچ جائے، جو قرآن نے روکا ہے، جو اللہ کے نبی نے منع کرا، اس ہر برائی سے رک جائے. یہ ہے مومن. آج ہم احادیث سنتے ہیں، قرآن کی آیتیں سنتے ہیں، تفسیریں سنتے ہیں، پر ہمارے دل، ہمارا عمل اور ہمارا کردار سے اسلام ظاہر نہیں ہوتا. صحابہ کے کردار سے اسلام ظاہر ہوتا تھا. یہ فرق تھا ان کی نیت تھی صاف،
ہماری نیت کیا ہے؟ ہماری دنیا کی نیت ہے، دنیا پراپرٹی بنانے کی نیت ہے، دنیا کے کاروبار کی نیت ہے، اس میں محنت کرتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں، پر دین کے لیے ہم اپنے آپ کو کچھ وقت نکالنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا دین کے لیے۔ ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھے سے جیسے صحابہ کا جو اصل وہ تھا اس کو آج بتایا، آج اس دور سے اور آج کے دور میں کافی ریلیٹیبل آپ نے ایک چیز بتائی کہ اس ٹائم پہ لوگ مومن تھے، سب مومن تھے، اور آج کے دور میں صرف مسلمان ہیں، مومن نہیں ہے، بہت کم۔ مطلب یہ ہے کہ جو مومن بننا پڑے گا، یا آج کے ٹائم پہ مومن نہیں ہے، بہت کم لوگ ہیں، تو مومن مطلب میرا یہ اس مسئلے سے ایک سوال ہے آپ سے کہ مومن بننے کے لیے کیا کیا چیزیں چاہیے یا کیسے مومن بنا جا سکتا ہے؟ مومن بننا بہت ہی آسان ہے، اللہ کے نبی نے بتایا، بہت آسان ہے۔ سب سے پہلے اپنے اندر کی برائیوں کو ختم کرتے ہیں انسان، اور وہ حکم جو اللہ کے کلام میں ہے، قرآن شریف میں ہے، جو احکام، اس پہ عمل کرنا، اس کو فالو کرے، اپنی زندگی میں لائے، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کا حکم دیا ہے اس بات کو اپنے اندر، ان کی سنتوں کو اپنے اندر لائے، تو وہ انسان مومن۔ اللہ کا ایک وہ تھا کہ مسلمان کو اللہ پاک، اگر مسلمان حق پہ رہیں گے تو وہ کبھی، مطلب آج کے دور میں مسلمانوں سے حکومت چلی گئی ہے پوری دنیا میں، بہت جگہ جہاں مسلمان حکومت کر رہے ہیں وہ بھی اسلامک طریقے سے نہیں کر رہے ہیں، اور مسلمان ہر جگہ پریشان چل رہے ہیں، مسلمان کو سب لوگ حکومت کر رہے ہیں مسلمانوں پہ، لیکن اللہ کا وہ تھا کہ مسلمان اگر حق پہ رہیں گے تو مسلمان پوری دنیا پہ حکومت کریں گے۔ اللہ نے مسلمانوں کو اسی لیے مطلب حکومت کرنے کے لیے، مطلب دنیا پہ صحیح چیزیں کرنے کے لیے بھیجا، تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سوال بہت اچھا سوال ہے جو آپ نے بھی سوال کیا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم مومن رہو تو تم ہی سربلند رہو۔ یہ قرآن کی آیت ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے اگر تم مومن رہو گے سچے پکے تو تم ہی سربلند رہو۔ آج کے دور میں ہم سربلند نہیں ہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ کیوں ہم مومن نہیں ہیں پکے۔ صحابہ سربلند اس لیے ہوئے تھے کہ وہ مومن تھے۔ اب یہ دیکھ لیجئے، ان کی سیریں اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ وہ اصلی مومن تھے جو بلندی کی طرف جا رہے تھے۔ آج کا مسلمان گراوٹ کی طرف جا رہا ہے۔ کیوں ڈیکریز ہو رہا ہے؟ کیوں ہو رہا ہے؟ ہر معاملے میں، ہر کردار میں، اس کے اخلاق سے، اس کے معاملات سے، اور ان کے معاشرت سے انہیں معلوم پڑ رہا ہے کہ مومن کس طرف جا رہا ہے، صحابہ کس طرف جا رہے تھے۔ جیسے مومن صحابہ کے دور میں اور آج کے مسلمانوں میں مین ڈفرینس مومن کا ہے کہ اب آج کے ٹائم پہ مومن بہت کم لوگ رہ گئے ہیں، لوگ مسلمان تو ہیں لیکن مومن نہیں ہے، یہی آپ ڈفرینس آج ہم مطلب بتا رہے ہیں۔ تو ہمیں اس دور میں جانے کے لیے یا اپنے آپ کو کامیاب بنانے کے لیے ہم کو مومن بننا پڑے۔